أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی پشت سے ان کی نسلوں کو نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان سے ان کی اپنی ذات کے بارے میں اقرار لیا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قَالُوا بَلَىٰ، انہوں نے کہا ہاں، شہدنا، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ، کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہو ہم اس بارے میں بے خبر تھے، او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکننا ذریۃ من بعدہم، یا تم یہ کہو ہمارے آبا و اجداد نے شرک کیا تھا اس سے پہلے اور ہم تو ان کے بعد آنے والی نسلوں میں تھے، وکننا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون، تو کیا آپ ہمیں گمراہوں کے فعل کی وجہ سے ہلاک کر دیں گے؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اسی طریقے سے ہم آیات کو تفصیلاً بیان کرتے ہیں، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور تاکہ وہ لوگ باز آ جائیں۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کو پھیلانے سے پہلے اپنی قدرت سے قیامت تک آنے والی تمام تر مخلوقات کی ارواح کو اکٹھا کیا۔ کچھ روایات میں آتا ہے، خصوصاً مشکات شریف جلد اول ابواب القدر کے تحت، اس میں کچھ روایات ہیں مختلف احادیث کی کتابوں سے جمع کر کے لائی گئی ہیں۔ یہ عہد الست اللہ رب العزت نے میدان عرفات کے قریب ایک جگہ ہے وادی نعیمان، وہاں پر ساری کی ساری قیامت تک آنے والی انسانیت کی ارواح کو لال چونٹیاں جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں ان کی شکل میں سب کو اکٹھا کیا، اور اللہ رب العزت نے اس موقع پر سب سے عہد لیا، پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری ارواح نے اس وقت یہی بولا، جس میں ہماری روحیں بھی تھیں، مشرکوں کی روحیں بھی، مسلمانوں کی روحیں بھی، ہاں یقیناً آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہم کو پیدا کرنے والے ہیں۔ اس موقع پر سب نے اس اقرار کو قبول کیا۔ چنانچہ اسی اقرار کا یہ اثر ہوتا ہے کہ دنیا میں اکثر لوگ جو ہیں وہ اللہ کے وجود کو کسی نہ کسی شکل میں مانتے ہیں۔ اب بعض لوگوں کو اقرار یاد رہا، بعض لوگوں کو بھول گیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے اس طریقے سے یہ واقعہ یاد ہے جیسے کوئی کل کی بات ہو، اتنا مضبوط اور اچھے طریقے سے، لیکن اکثر لوگوں کو یہ اقرار بھول گیا، چونکہ دنیا میں آ کر انسان کی جو روح ہے اور انسان کا وجود ہے وہ ظاہر کی چمک اور دمک میں اتنا منہمک ہو جاتا ہے کہ انسان اپنی اصلی اس منزل کو، جہاں سے انسان آیا ہے اور جہاں واپس جانا ہے، اس کو بھول بیٹھتا ہے۔ اس لیے بچپن میں بچوں کی روح زیادہ پاکیزہ ہوتی ہے، جو ہی انسان بڑا ہو جائے، خواہ انسان گناہ نہ بھی کرے، اکثر لوگ تو بہرحال خطا کاری ہوتے ہیں، خطاؤں سے کون پاک ہے، لیکن تب بھی دنیا کی چمک اور دمک میں انسان کی روح اس قدر ڈوب جاتی ہے کہ وہ اپنی اصلیت کو فراموش کر بیٹھتی ہے۔ تو یہ عہد الست ہم سب لوگوں سے لیا گیا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت کے دن یہ بہانے نہ لگانا کہ ہم اس سلسلے میں بے خبر تھے توحید کے حوالے سے، یا یہ کہ ہمارے آبا و اجداد مشرک تھے تو ان کی دیکھا دیکھی ہم ان کے بیٹے، ہم بھی مشرک، ہمارے بیٹے وہ بھی ہماری دیکھا دیکھی مشرک۔ تو اصلاً تو سزا کے مستحق وہ لوگ ہیں جنہوں نے اوپر پہلی بار شرک کیا تھا، ہمیں کیا پتہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہیلا اور بہانہ تمہارا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے جو لوگ یہ سوالات کرتے ہیں کبھی، کیا آج کل کے دور کے مشرک یہ بھی جہنم میں جائیں گے جبکہ ان کی کوئی غلطی نہیں ہے؟ غلطی تو ان کے آبا و اجداد کی ہے، یہ مشرک گھرانوں میں پیدا ہوئے تو مشرک ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری فطرت میں، تمہاری طبیعت میں، تمہارے دماغ میں
میں نے اتنی صلاحیت پیدا کی ہے کہ تم خالق کے وجود پر استدلال کر سکتے تھے اور خالق کے ایک ہونے پر بھی استدلال کر سکتے تھے. تم نے اس طاقت کا، اپنی اس ذہانت کا اور اپنے اس دماغ کا استعمال نہیں کیا، اور پھر تم شرک اور بت پرستی میں ہی اپنے باپ دادوں کی طرح، اپنے خاندان کی طرح، اپنے گھر والوں کی طرح اسی پر جمے رہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی غلطی نہیں ہے. تم نے اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا، اس لیے تم کو جہنم میں ضرور جانا پڑے گا. یہ آیت صاف بتا رہی ہے ایسے سارے کے سارے لوگ جو کہ مشرک گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں اور ان کا جو شرک ہوتا ہے وہ خاندانی ہوتا ہے. جیسے آج کل مسلمانوں کا اسلام خاندانی ہے، ایسے مشرکوں کا شرک خاندانی ہے. تو کیا اس خاندانی شرک کی بنیاد پر وہ لوگ جہنم میں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً جائیں گے. یہ بہانہ نہیں چلے گا قیامت کے دن کہ ہم مشرک گھرانے میں پیدا ہوئے تھے. او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون. یہاں سے آگے اللہ رب العزت ایک اور واقعہ بیان کر رہے ہیں. پہلے ترجمہ دیکھ لیجئے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. آپ ان کے سامنے اس شخص کا واقعہ پڑھ کے سنائیے الذی آتیناہ آیاتنا، جس کو ہم نے اپنے احکامات دیے تھے. فانسلخ منہا، پس وہ اس سے پورا ہی نکل گیا، ان احکامات سے پورا ہی نکل گیا. فاتبعہ الشیطان، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. فکان من الغاوین، ہو گیا وہ گمراہوں میں سے. ولو شئنا لرفعناہ بہا، اگر ہم چاہتے تو ان احکامات کے ذریعے سے اس کو بلندی عطا کرتے. ولکنہ اخلد الی الارض، لیکن وہ پستی کی طرف مائل ہو گیا. واتبع ہواہ، اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. فمثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی طرح ہے. ان تحمل علیہ الحث، تم اس پر بوجھ رکھو تب بھی ہانپے گا. او تترکو، اسے چھوڑ دو، یلحس تب بھی ہانپے گا. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی ہے ان لوگوں کی مثال جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. فاقصص القصص لعلہم یتفکرون، سو آپ ان کے سامنے حالات کو بیان کیجئے، آپ حالات کو بیان کیجئے. لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ سوچیں، غور و فکر کریں. ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بڑی بری مثال ہے ان لوگوں کی جن کو ہم نے اپنی آیات سے نوازا، احکامات سے نوازا اور انہوں نے ان کو جھٹلایا. ساء مثلا القوم الذین، بڑی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. وانفسہم کانوا یظلمون، اور وہ اپنا ہی نقصان کر رہے تھے. روایات میں آتا ہے کہ بنو اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا زاہد اور بہت بڑا متقی اور پرہیزگار عابد شخص. عالم تھا یہ بہت بڑا. نام اس کا بلعم بن باعورہ تھا. بلعم بن باعور. اس کے سلسلے میں مختلف روایات آتی ہیں. جو زیادہ مشہور روایت ہے وہ یہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو شاہ مدین کی طرف بھیجا مذاکرات کرنے کی غرض سے اور دین کی دعوت دینے کی غرض سے. جب یہ شاہ مدین کے پاس پہنچا تو شاہ مدین نے اس کو تحفوں اور تحائف سے اتنا مالا مال کیا کہ یہ اسی کا ہو کر رہ گیا، اور آہستہ آہستہ اس نے ارتداد اختیار کیا. ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شہر تھا موآب، جو اس علاقے کا رہنے والا تھا، موحد تھا، عالم تھا، زاہد تھا، بہت بڑا ولی اللہ تھا. تو اس کو بادشاہ نے رشوت دی کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرو. ابتداً تو اس نے انکار کیا، لیکن جب دولتیں اور پیسوں کی بہتات اس پر کی گئی، بارش کی گئی، آخر کار فائنلی تیار ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف میں بد دعا کروں گا. اور روایت یہ بھی آتا ہے کہ یہ مستجاب الدعوات تھا، یعنی اس کی ہر ایک دعا قبول ہو جاتی تھی. چنانچہ جو ہی اس نے ہاتھ اٹھائے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے، تو جو یہ دعا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کرتا، اس کی زبان سے جملہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف نکلنے کے بجائے خود اپنی قوم کے خلاف اور جس بادشاہ نے اس کو رشوت دی تھی اس کے خلاف نکل جاتا. تو
تو لوگ اس کو کہنے لگے بھائی تو ہلاک ہو جائے، یہ کیا کر رہا ہے؟ تجھے بولا موسیٰ کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے، تو ہمارے خلاف بد دعا کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس بات پر قادر نہیں ہوں کہ میری زبان سے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی جملہ نکلے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کو سزا یہ دی کہ اس کی زبان کتے کی طرح سینے تک لٹک گئی، جس کو پہلی سزا ملی۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ میں اب ہلاک و برباد ہو ہی گیا اور قہر الہی کا مستحق ٹھہر گیا، تو اس نے بادشاہ کو اور اپنی قوم کے لوگوں کو یوں بولا کہ تم ایسا کرو کہ اگر چاہتے ہو کہ بنو اسرائیل کے خلاف تمہیں جنگ میں فتح حاصل ہو جائے تو اپنی لڑکیوں کو ان کے درمیان بھیجو، اور اپنی لڑکیوں کو یہ سمجھا کر بھیجو کہ اگر وہ تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کی بدکاری کرنا چاہیں تو ان کے کرنے دو، چونکہ جب بھی کوئی قوم زنا کے اندر مبتلا ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کا قہر اس پر نازل ہوتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بنو اسرائیل تمہاری کسی فوج کشی کے بغیر خود بخود ہی ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس کی قوم کے لوگوں نے اپنی لڑکیوں کو بنو اسرائیل کے درمیان بھیجا۔ بنو اسرائیل میں بہت سارے لوگ رکے رہے، لیکن کچھ نہ کچھ لوگ خواہش پرست ہوتے ہیں جو بدکاری کے اندر مبتلا ہو گئے، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بنو اسرائیل پر آیا اور 70,000 لوگ طاعون کی بیماری سے ہلاک ہو گئے، بدکاری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے۔ قرآن کریم نے یہاں پر ایسے افراد کے لیے جنہیں اللہ نے علم کی دولت سے نوازا ہو، فہم کی دولت سے نوازا ہو، ولایت کے مقام سے نوازا ہو، عمل کے دولت سے نوازا ہو، یا تقوی کی دولت سے نوازا ہو، جو نیک اور صالحین ہوں، ان سارے کے سارے لوگوں کے لیے قرآن کریم نے اس واقعے کے اندر ایک سبق دیا ہے کہ تمہیں اپنی عبادت پر، اپنے علم پر، اپنے عمل پر نازاں اور مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر آ سکتا ہے، اور تمہارے کسی ایک عمل سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو تمہارے 70 سال کی عبادت ضائع ہو سکتی ہے، تمہارا سارا علم برباد ہو سکتا ہے، اور علم کے باوجود، عمل کے باوجود اور عبادت کے باوجود تم شیطان کے کارندے بن سکتے ہو۔ سب کے لیے اس کے اندر سبق ہے، خصوصاً ہم سب کے لوگوں کے لیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہم کو گمراہ نہ کرنا، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ آپ نے ہم کو ہدایت دی۔ یہاں پر ایک خاص چیز بتائی کہ اہل علم کو خواہشات کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ واتبع ہوا، یہ گمراہ کیوں ہو گیا؟ مال کی لالچ اس کے دل کے اندر آ گئی، دولت کے لالچ اس کے اندر آ گئی، تو خواہش کی پیروی انسان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ دیکھیے چھوٹی سی چیز ہے، جو دل کرے وہ نہیں کرنا ہے، دل جو کہے وہ نہیں کرنا ہے، بس جنت ٹھکانا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفس کو روکا خواہشات کے پورا کرنے سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ کتے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کتے کو سانس لینے کے لیے زبان کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے جب بھی کتا سانس لیتا ہے تو عموماً زبان کو باہر نکال کے سانس لیتا ہے۔ باقی جانور تو ناک وغیرہ کے ذریعے سے سانس لیتے ہیں اور بغیر کسی تکلف اور بغیر کسی پریشانی کے، لیکن کتے کو سانس لینے کے لیے زبان کی مدد لینی پڑتی، اس لیے بے عمل عالم کو یہاں پر اور اس بلعام بن باعور کو کتے سے تشبیہ دی گئی، چونکہ اس کی زبان بھی باہر کے لیے نکل گئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی وجہ سے، ناحق گفتگو اور ناحق بد دعا کی وجہ سے۔ اخلد الی الارض، پستی کی طرف مائل ہو گیا۔ ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وانفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي، جسے اللہ تعالی ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون، اور جسے اللہ گمراہ کر دے وہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، اور تحقیق کہ ہم ہی نے پیدا کیے جہنم کے لیے بہت سارے جنات اور انسان، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے لیے دل تو ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ان سے، ولہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن وہ ان کے ذریعے سے دیکھتے نہیں، ولہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان تو ہیں لیکن وہ ان سے سنتے نہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ سب کے سب لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے، اولئک هم الغافلون، یہی لوگ بے خبر ہیں۔ ظاہراً کوئی انسان سنے بھی، دیکھے بھی، سمجھے بھی، لیکن اگر انسان میں حق کو سننے کی، حق کو دیکھنے کی،
حق کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں تو اس کے سننے کا، دیکھنے کا، سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کفار کا اور خواہش پرست لوگوں کا مسئلہ یہی ہوتا ہے، وہ حق بات کو بظاہر سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لیکن قبول کرنے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی۔ دل کے کانوں سے نہ سنتے ہیں، نہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وہ فراست سے محروم ہوتے ہیں، وہ بصیرت سے محروم ہوتے ہیں، وہ دانائی سے محروم ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے کہا وہ جانوروں سے بدتر۔ کیوں؟ جانور بھی بظاہر سنتے ہیں لیکن وہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ اب جانوروں سے بدتر کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایمان لانے کے مکلف نہیں، جبکہ انسان ایمان لانے کا مکلف ہے۔ جانور پر سننے کے باوجود نہ ماننے کی وجہ سے کوئی عذاب نہیں، اور انسان پر سننے کے باوجود نہ ماننے کی وجہ سے عذاب ہے۔ اس لیے قرآن نے انسانوں کو جانوروں سے بدتر قرار دیا جو حق کو سننے کی اور قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ اولئک هم الغافلون۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام۔ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو پکارے آپ ان اچھے اچھے ناموں کے ذریعے سے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ، چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو، الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو اللہ کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب ان کو سزا دی جائے گی جو کچھ وہ کیا کرتے ہیں۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اور جنہیں ہم نے پیدا کیا ان میں کی ایک جماعت ہے، یہدون بالحق، جو حق کے ذریعے سے رہنمائی کرتے ہیں، وبہ یعدلون، اور اسی کے مطابق انصاف بھی کرتے ہیں۔ یہاں قرآن کریم میں اللہ رب العزت کے ناموں کے حوالے سے تین چیزیں آئی۔ پہلی چیز، اچھے اچھے نام سارے کے سارے اللہ ہی کے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے اور بعض حضرات نے اس کو متواتر قرار دیا ہے، ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو ان کو یاد کر لے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ جو انہیں یاد کر لے گا اللہ اس کو جنت کے اندر داخل کریں گے۔ اب جتنے بھی اچھے اچھے نام ہیں وہ اللہ رب العزت کے قرآن میں بھی مذکور ہیں اور اس حدیث میں مذکور ہیں جو ابھی میں نے آپ کو سنائی، وہ سارے کے سارے نام۔ دوسری چیز اس کے اندر یہ کہی گئی، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو پکارے آپ انہی ناموں کے ذریعے سے۔ مثلا اگر آپ کو اللہ سے روزی مانگنی ہے تو یوں کہیے، یا رزاق ارزقنی، مجھے رزق دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے رحم مانگنا ہے تو یا رحمان ارحمنی، یا غفار اغفر ذنبی غفار الذنوب، یا ستار العیوب استر عیبی، میرے عیوب کو چھپائیے۔ یعنی جو چیز مانگنی ہے وہی اللہ تعالیٰ کی صفت استعمال کیجیے، فدعوہ بہا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ خدایا میرے گناہوں کو بخش دے اور ساتھ ساتھ میں کہیں یا قہار یا جبار۔ جو چیز مانگنی ہے اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت استعمال کیجیے، اس سے دعا کے قبول ہونے کے زیادہ امکانات ہیں، فدعوہ بہا۔ نمبر 3، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو لوگ اللہ کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیجیے۔ کجروی اختیار کرنا 3 طرح سے ہوتا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ صفات غیر اللہ کے لیے اللہ کی صفات استعمال کی جائیں۔ مثلا کسی مخلوق کو رزاق کہا جائے، کسی مخلوق کو رزاق کہا جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے اندر کجروی۔ اہل عرب کہتے تھے کہ لات جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مؤنث ہے، اعوذ باللہ، یہ اللہ کے نام کے اندر کجروی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کا کوئی ایسا نام رکھا جائے جو اللہ کی شایان شان نہیں، مثلا جیسے کہ عیسیٰ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کو باپ کے نام سے پکارتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ ذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اللہ کے ناموں کو مخلوق کے لیے استعمال کیا جائے، جیسا کہ یہاں پر کسی کا نام ہوتا عبد الرزاق، عبد الرحمن، اشونتمس رحمان کاک، رزاق کاک، تو اس طریقے سے اللہ کے نام سے لفظ عبد ہٹا کر عبد اللطیف نام ہوتا اس کو بولیں گے لطیف، عبد الرشید نام ہوتا اس کو بولتے ہیں رشید۔ تو حالانکہ یہ سب صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، بندوں کے لیے صفات استعمال نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ ان کے ساتھ لفظ عبد کا استعمال کیا جائے، عبد الرحمن، عبد الرزاق کہا جائے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، اور ہماری مخلوقات میں سے جن کو ہم نے پیدا کیا ان میں کی ایک جماعت ہے، یہدون بالحق، جو ہمیشہ حق کے ذریعے سے رہنمائی کرتی رہے گی اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم۔
الی یوم القیامہ، میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ باقی رہے گی، ظاہرین علی الحق، جو حق پر ثابت قدم رہیں گے، جو ان کو رسوا کرنا چاہے گا وہ انہیں رسوا نہیں کر پائے گا، جو ان کے ساتھ دشمنی کرے گا وہ ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، ولا یضر من عاداہم، وہ ہمیشہ حق پر ڈٹے رہیں گے قیامت کے دن تک۔ اس آیت کے اندر اسی طرف اشارہ ہے، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، جنہیں ہم نے پیدا کیا ہماری مخلوقات میں سے، امتن، ایک جماعت ہے جو حق کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی کریں گے اور اسی کے مطابق انصاف کریں گے۔ اللہ ہم کو بھی اس جماعت میں شامل فرمائے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، یہاں سے آگے اب کفار مکہ کی جو شرارتیں تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے اعلیٰ ترین تھے کہ آپ کے اخلاق پر وہ انگلی اٹھا نہ سکتے تھے۔ پھر کیا کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون کہنے لگے، یہ دیوانہ ہے۔ آج کل بھی بہت سارے کچھ مستشرقین قسم کے لوگ، ملحدین قسم کے لوگ وہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عیاذ باللہ ذہنی بیماری قرار دیتے ہیں۔ قرآن کریم نے ایسے لوگوں کو خود ہی ذہنی بیمار قرار دیا جو وہی کو ذہنی بیماری قرار دیتے ہیں۔ دیکھیے، والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون، جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، سنستدرجهم، ہم ان کو آہستہ آہستہ پکڑیں گے، من حیث لا يعلمون، ادھر سے جدھر سے وہ سمجھ ہی نہیں پائیں گے، واملی لهم، اور میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، ان کیدی متین، یقیناً میری خفیہ تدبیر متین، بڑی مضبوط ہے۔ اولم یتفکروا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا، ما بصاحبہم من جنہ، ان کے اس ساتھی میں کسی بھی قسم کا کوئی جنون نہیں، ان ہوا الا نذیر مبین، یہ تو صاف صاف ڈرانے والے ہیں۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا انہوں نے غور نہیں کیا آسمان و زمین کے بادشاہت میں، وما خلق اللہ من شیء، اور جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ان چیزوں میں، وعن عسى ان يكون قد اقترب اجلهم، اور اس بارے میں کہ شاید قریبی ہو، ان یکون قد اقترب اجلهم، ان کی مدت اور ان کو متعینہ جو گھڑی دی گئی ہے وہ قریب آ چکی ہو، فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، سو اس قرآن کے بعد وہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ اگر یت پٹھ انن ایمان، پھر وہ کس پر ایمان لائیں گے؟ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی راستہ دکھلانے والا نہیں، ویذرہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ انہیں چھوڑے دے رہا ہے ان کی سرکشی میں بھٹکتے پھرنے کے لیے، یعمہون، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، یعمہون کے لفظی معنی ہے اندھا ہو جانا، لیکن یہاں پر مراد ہے ان کا بھٹک جانا، گھوم جانا، اور طغیان کے معنی سرکشی، یذرہم، اللہ انہیں چھوڑ دیتے ہیں ان کی سرکشی میں، ان کو بھٹکتے پھرنے کے لیے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، یعمہون بھٹکتے پھر رہے ہیں، یسألونک عن الساعۃ، وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، ایان مرساها، کب ہوگا اس کا وقوع، قل انما علمها عند ربی، آپ کہہ دیجئے قیامت کے وقوع کا علم، کب آئے گی قیامت، میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیها لوقتها الا هو، نہیں ظاہر کرے گا اس کے وقت کو مگر صرف اللہ ہی۔ تمہیں اس سے کیا، قیامت کب آئے گی، تم اپنی فکر کرو نا۔ ثقلت فی السماوات والارض، بھاری حادثہ ہوگا قیامت کا زمینوں میں اور آسمانوں میں، لا تأتیکم الا بغتہ، نہیں آئے گی وہ قیامت تمہارے پاس مگر اچانک، یسألونک کأنک حفی عنہا، وہ آپ سے قیامت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں گویا کہ آپ اس سے واقف ہوں، قل انما علمها عند اللہ، آپ کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اگلی آیت بھی اسی سے متعلق ہے، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، آپ کہہ دیجئے نہیں مالک ہوں میں اپنی ذات کے لیے بھی نہ نفع کا اور نہ ہی نقصان کا مگر جتنا اللہ چاہے، ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا، لاستكثرت من الخیر، تو میں فائدے کی چیزیں جمع کر لیتا، وما مسنی السوء، اور نہیں مجھے کبھی ناپسندیدہ حالت پیش آتی، ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو ہوں بس صاف صاف ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو کہ صاحب ایمان ہیں۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں، مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے وقت کے بارے میں دریافت کیا۔ عربی میں ایک مقولہ ہے، من مات وقعت قیامتہ، جو انسان مر گیا اس کی قیامت آ گئی۔ اب چاہے ہمیں قیامت کے لیے جو پریپریشن، تیاری کا ٹائم دیا گیا ہے وہ ہماری یہی 50 60 70 سال ہے، قیامت لاکھ سال کے بعد آئے، 1000 سال کے بعد آئے یا 10 دن کے بعد آئے، ہمیں اب اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا
لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور اللہ نے یہ وقت کسی کو بھی دیا نہیں ہے۔ ثقلت فی السماوات والارض، صرف دو چیزیں بتائی، زمین و آسمان کے اندر جتنے حادثات آتے ہیں، قیامت کا حادثہ تاریخ انسانیت کے سارے حادثوں میں سے سب سے بھیانک حادثہ ہوگا، جس سے کہ کائنات ہی فنا ہو جائے گی۔ لا تأتیکم الا بغتہ، فرماتے ہیں کہ وہ آپ سے ایسے دریافت کرتے ہیں جیسے کہ آپ اس سے واقف ہوں۔ آپ کہہ دیجئے انما علمها عند اللہ، اور اوپر بھی کہا گیا لا یجلیہا لوقتہا الا ہو۔ ایک چیز معلوم ہوئی کہ قیامت کا علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھا۔ انما علمها عند اللہ، اوپر بھی کیا آیا؟ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو۔ حضرت جبریل امین ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اجنبی شکل کے اندر، اور آپ سے متعدد سوالات کیے۔ انہی میں سے ایک سوال یہ بھی کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب دیا مال مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے قیامت کا سوال کیا جا رہا ہے وہ سائل تم سے زیادہ جاننے والا اس کے بارے میں کچھ نہیں۔ تو پھر جبریل امین نے کہا کہ پھر اچھا اس کے کچھ نشانیاں بتائیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ان ترى الحفاة العراة العالة الرعاء الشاء يتطاولون في البنيان، ان لوگوں کو جو کہ ننگے بدن ہیں، ان لوگوں کو جو کہ ننگے پاؤں ہوتے ہیں، ان لوگوں کو جو کہ چرواہے ہوتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ روئے زمین پر لمبی لمبی عمارتیں بنا رہے ہوں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے آپ کہ اولاد جو ہے وہ ماں باپ کو غلام بنا لے گی۔ جب یہ چیزیں پیش آئیں گے تو سمجھ لیجئے کہ قیامت آ جائے گی۔ مجموعی طور پر احادیث میں قیامت کی بے شمار بہت ساری نشانیاں بیان کی گئی ہیں، 50 60 70 نشانیاں تقریباً، لیکن ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 نشانیاں فرمائی کہ جب یہ 15 نشانیاں آ جائیں تو سمجھ لیجئے کہ حل بها البلاء، امت پر پھر بلائیں مصیبتیں ٹال شروع ہو جائیں گی، اور خسف اور مسک کا عذاب شروع ہو جائے گا، شکلیں سرخ ہو جائیں گی، زمینوں میں دھسا دیا جائے گا، اور آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے گی۔ اذا اتخذ الفیء والدولا والزکاۃ والامانۃ مغنمہ والزکاۃ مغرمہ، جب قومی خزانوں کو ذاتی ملکیت، مال غنیمت کو اپنی ملکیت سمجھا جائے گا، اور اسی طریقے سے امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا، اور زکوٰۃ کو تاوان اور ٹیکس سمجھا جائے گا، والزکاۃ مغرمہ وظہرت القینات والمعازف، گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے، اور اسی طریقے سے واتخذ القینات، گانے بجانے والیوں کو رکھا جائے گا، اور اسی طریقے سے قوم کا سردار وہ ہوگا وساد القبیلۃ فاسقہم، جو ان میں سے سب سے بڑا فاسق ہوگا، واکرم الرجل مخافۃ شرہ، اور آدمی کا جو اعزاز اور اکرام کیا جائے گا اس کے شر سے بچنے کے لیے، واطاع الرجل، اور آدمی اطاعت کرے گا صدیقہ، اپنے دوست کی، اور ماں کی نافرمانی کرے گا، اطاع الرجل زوجتہ، بیوی کی فرما برداری کرے گا، وعق امہ، ماں کی نافرمانی کرے گا، اور دوست کے ساتھ وفاداری کرے گا، وجفا اباہ، اور باپ کے ساتھ بے وفائی کرے گا۔ اس قسم کی بہت ساری نشانیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ سب چیزیں ہو جائیں گی تو پھر قیامت آنی شروع ہو جائے گی۔ یا بڑی علامتوں میں سے جو چیزیں آئی، دجال کا آنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، اور دابۃ الارض کا نکلنا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری، اور اسی طریقے سے زمین پر 3 حصوں سے آگ نکلے گی، مشرق سے مغرب سے، اور 20 جگہ زمین 3 حصوں سے دھسا دی جائے گی، مشرق میں، مغرب میں اور سینٹر میں، اور اسی طریقے سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو حشر کی طرف ہنکائے گی۔ تو یہ 10 علامتیں اور ہیں جو قیامت سے پہلے نمودار ہوں گے، اور اس کے بعد سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، توبہ کا دروازہ بند، اور قیامت واقع ہو جائے گی۔ دوسری چیز یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ثابت ہوئی، پہلے تو یہ کہ آپ کو قیامت کا علم نہیں، دوسری یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ مسلمانوں میں سے بعض جماعتوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کے مختار ہیں، ہر چیز آپ کے دائرہ اختیار میں ہے، آپ جس کو چاہیں نقصان پہنچائیں، جس کو چاہیں نفع پہنچائیں۔ قرآن کہتا ہے لا املک لنفسی، میں اپنی ذات کے لیے نفع و نقصان کا مالک نہیں، تو دوسرے کو کیا میں نفع و نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، اگر مجھے غیب معلوم ہوتا تو میں فائدے کی بہت ساری چیزیں اکٹھی کر لیتا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ وما مسنی السوء، اور نہ مجھے کوئی ناپسندیدہ حالت پیش آتی۔ وهو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها، وہی وہ اللہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، وجعل منها زوجها، پھر اسی ایک جان سے اس کی بیوی کو بنایا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ ان سے سکون حاصل کرے۔ فلما تغشاها، پس جب وہ ہم آغوش ہوئے،
حملت حملا خفیفا، تو عورت ہلکے حمل کے ساتھ حاملہ ٹھہری، فمرت بھی، وہ حمل کو لے کر چلتی پھرتی رہی، فلما اثقلت، جب حمل بھاری ہو گیا، دعوا اللہ، دونوں نے اللہ تعالیٰ سے جو کہ ان کا رب بھی تھا، ربہما، دعا کی، لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، اگر آپ ہمیں صحیح سالم اولاد دیں، لنکونن من الشاکرین، تو ہم شکر گزار بندوں میں سے بن جائیں گے، فلما آتاہما صالحا، پر جب اللہ نے ان کو صحیح سلامت اولاد دی، جعل لہ شرکا، وہ دونوں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرانے لگے، فیما آتاہما، اس اولاد میں جو اللہ نے ان دونوں کو دی تھی، فتعال اللہ عما یشرکون، سو اللہ کی ذات بلند و بالا ہے اس چیز سے جسے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہاں پر ابتدائی آیت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حضرت حوا کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے پوری انسانیت کو من نفس واحدہ آدم علیہ السلام سے بنایا، انہی کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو نکالا تاکہ میاں اور بیوی جو ہیں وہ سکون کی زندگی حاصل کر سکیں۔ پھر فلما تغشاہا کے ذریعے سے لے کر آخر تک عام انسانوں کی بات فرمائی گئی۔ ہوتا کیا ہے عام انسانوں کے اندر؟ اولاً کسی کو اولاد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کو اولاد دیتے ہیں، عورت حمل سے ہو جاتی ہے اور پھر حمل بھاری ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، خدایا تم نے اگر ہم کو درست اولاد دی، کوئی معذور اولاد نہیں دی، تو ہم آپ کے بڑے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ اب اللہ تندرست اولاد دیتا ہے، تندرست اولاد دینے کے بعد بجائے اس کے کہ اس کا نام عبد الرحمن رکھتے ہیں، نام اس کا عبد الشمس رکھتے ہیں، عبد الفلاں رکھتے ہیں، عبد الفلاں رکھتے ہیں، کہ اب سورج کا بندہ ہو گیا عبد القمر، چاند کا بندہ ہو گیا اس کا بندہ ہو گیا، حالانکہ نام اگر رکھنا چاہیے تھا تو اس کا عبداللہ نام رکھنا چاہیے تھا۔ وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، لیکن نام رکھتے ہی اس اولاد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہاں پر ایک اسرائیلی روایت بھی بیان کی جاتی ہے، وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا جب زمین پر آئے تو کافی عرصے تک ان کی اولاد جو پیدا ہوتی تھی وہ معذور پیدا ہوتی تھی، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا بازو نہیں، کوئی صحیح بولنے والا نہیں، یا لنگڑی لولی یا پیدا ہوتے مر جانے والی۔ آخر کار دونوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ خدایا اگر تو ہم کو تندرست اولاد دے تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ ایک دن شیطان کسی پیر کی شکل میں اماں حوا کے پاس آیا، جبکہ حضرت حوا اس موقع پر حمل سے تھی اور اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا تھا کہ اس بار ان کی دعا کو قبول کیا جائے گا اور ان کو تندرست اولاد دے دی جائے گی۔ شیطان نے بولا کہ اگر تم مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ تم اس پیدا ہونے والے بچے کا نام عبد الحارث رکھو گے، کھیتی کرنے والے کا بندہ، حارث کھیتی کرنے والا، عبد الحارث رکھو گے، تو اس صورت کے اندر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم کو تندرست اور صحیح اولاد ہوگی۔ اب جب وہ بچہ پیدا ہوا تو اماں حوا نے جو ہے اس کا نام عبد الحارث رکھ دیا، اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، لیکن یہ صاف صریحاً غلط ہے، من گھڑت ہے اسرائیلی روایت، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس لیے کہ انبیاء تو گناہ صغیرہ کا ارتکاب نہیں کرتے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہیں کرتے، عیاذ باللہ چاہے کہ وہ شرک کا ارتکاب کرے۔ جب پیغمبر خود ہی شرک کا ارتکاب کرے گا تو قرآن نے تو کل پرسوں ہی کہا تھا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، تم ان کی راہ پر چلو، تو کیا پھر ہم بھی شرک اختیار کریں؟ معلوم ہوا کہ یہ جو روایت ہے من گھڑت ہے، وہ بے بنیاد ہے، اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، اگرچہ بعض بڑے بڑے محدثین نے اس کو اپنی کتابوں کے اندر نقل کر دیا ہے، جیسا کہ ترمذی وغیرہ کے اندر۔ اَیُشْرِکُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَیْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، کیا وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں ایسی چیزیں، ما لا يخلق شیئا، جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور وہ خود ہی مخلوق ہیں، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون، اور نہیں وہ معبودان باطلہ ان کی مدد کر سکتے ہیں، ولا انفسهم ينصرون، اور نہیں وہ خود اپنی آپ مدد کر سکتے ہیں، وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ودعوتموهم اما انتم صامتون، اور اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف پکاریں بلائیں، لا يتبعوكم، وہ آپ کی پیروی نہ کریں، سواء علیکم، برابر ہے آپ پر، آپ انہیں پکاریں یا آپ چپ رہیں، یعنی یہ اتنے لچر ہیں، بے جان ہیں کہ وہ تمہاری آواز سننے پر قادر نہیں ہے، تمہاری پکار سننے پر قادر نہیں ہے، تو ایسی چیزوں کی تم لوگ پوجا کرتے ہو۔ ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم،
جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر وہ تمہاری جیسے بندے ہیں، فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر واقعتاً خدا ہیں تو انہیں پکارو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، انہیں چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کو سنیں اگر تم سچے ہو۔ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا، کیا ان کے پاس پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں؟ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا، کیا ان کے پاس ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں؟ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا، کیا ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، یا ان کے پاس کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ، آپ کہہ دیجئے بلاؤ تم اپنے شریکوں کو پھر میرے خلاف تدبیر کرو، فَلَا تُنظِرُونِ، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو۔ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ، میرا ولی، میرا دوست تو اللہ ہے، میرا محافظ تو اللہ ہے جس نے کتاب کو اتارا، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہی اللہ نیکوکاروں کی نگہبانی کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس طریقے سے ڈرایا جاتا تھا، آپ ہمارے بتوں کے خلاف بولو مت کچھ، نہیں تو ہمارے بت آپ کا وہ نقصان کر دیں گے، یہ نقصان کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ڈرایا جاتا تھا کہ آپ ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہیے ورنہ ہمارے لات و عزا آپ کو خاکستر کر دیں گے، آپ کا یہ نقصان کر دیں گے، آپ کا وہ نقصان کر دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے سارے بتوں کو بلا لو، قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ، تم اور تمہارے بت ملا کر میرے خلاف تدبیر کرو اور مجھے مہلت بھی نہ دو، پھر دیکھتا ہوں میں کہ تمہارے بت میرا کیا بگاڑ پائیں گے۔ جس طریقے سے اس دور کے اندر مشرک مسلمانوں کو ڈرایا کرتے تھے، آج کل کے لوگ بھی جو مشرک ہیں وہ مسلمانوں کو دیوی اور دیوتاؤں سے ڈراتے ہیں، خبردار اگر دیوی کے بارے میں زبان کھولی تو ہماری دیوی اور ہمارا بابا آپ کا یہ نقصان کرے گا، بابا آپ کا یہ بگاڑ دے گا، ہمارا دیوتا آپ کا وہ کر دے گا، یہ کر دے گا۔ جیسے کہ تفصیلا میں نے آپ کو سامنے یہ چیزیں بتلا دی تھی، آپ کہہ دیجئے ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا دوست اور میرا نگہبان تو اللہ ہے جس نے قرآن اتارا، اور اہل ایمان کی حفاظت اور نگہبانی کرنے کے لیے وہی اللہ کافی ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون، اور جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر نہیں وہ تمہاری مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہیں وہ اپنی آپ مدد کی طاقت رکھتے ہیں۔ مضمون آیا قرآن کریم میں، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو ایک مثال دی گئی اس کو غور سے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، خاص سارے کے سارے تمہارے معبودان باطلہ اکٹھے ہو جائیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوا مِنْهُ، جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، دیوی دیوتاؤں کی تم پوجا کرتے ہو، اگر مکھی ان کے نیاز میں سے کسی مٹھائی کو اٹھا لے تو وہ اس سے بچا نہیں سکتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا، ان معبودوں کو تم اگر ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ سنیں نہیں۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ بصیرت سے آ رہی ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اب ان مشرکوں کے سلسلے میں آپ کا کیا رویہ، کیا طرز عمل رہنا چاہیے؟ قرآن کریم کہتا ہے آپ نے دعوت پہنچا دی، خذ العفو وامر بالعرف، آپ درگزر سے کام لیجئے، خذ العفو وامر بالعرف، بھلائی کا حکم دیجئے، واعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے بے رخی برتیے۔ انہوں نے ایمان قبول کرنا نہیں، آپ نے فریضہ ادا کر دیا، ان تک اللہ کے احکامات کو پہنچا کر اب آپ ان سے بے رخی برتیے، واعرض عن الجاہلین، آپ درگزر سے کام لیجئے، وامر بالعرف۔ دیکھیے یہاں پر دو قسم کے دشمن ہیں، کچھ دشمن ایسے ہیں جو ہم کو نظر آتے ہیں اور ان کی مثال دینے کی یا ان کا نام لینے کی آپ کو ضرورت نہیں، ہر گلی میں ہر کوچے میں آپ کو نظر آئیں گے مختلف خاص قسم کا رنگ پہنے ہوئے۔ ایسے دشمن آپ کو قدم قدم پر نظر آئیں گے جو آپ کو زبردستی گھر واپسی کرائیں گے، آپ کی موب لنچنگ کریں گے، آپ کو ستائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے دشمنوں کے ساتھ قرآن کریم نے جب کہ آپ میں ان کے ساتھ مقابلے کی طاقت نہ ہو، حکم دیا خذ العفو وامر بالعرف، نیکی کا حکم دیتے جائیے اور ان کی تکلیفوں کو آپ نظر انداز کیجیے، اور اگر آپ کو کبھی بھڑکانا چاہیں، برانگیختہ کرنا چاہیں، غصہ دلانا چاہیں تو ان کی باتوں میں نہ آئیں، اعرض عن الجاہلین، آپ جاہلوں سے بے رخی برتیے۔ دوسرے دشمن وہ ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتے ہیں، یہ تو نظر آنے والا دشمن ہے۔ دوسرا دشمن وہ ہے جو آپ کو نظر نہیں آتا ہے، شیطان۔
اس سے آپ تلوار سے نہیں لڑ سکتے ہیں، بندوق سے نہیں لڑ سکتے ہیں۔ ایسے دشمن کے ساتھ آپ کو جو مقابلہ کرنا ہے، وہ قرآن کریم کہتا ہے کہ اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی صرف ایک ہی سبیل ہے کہ آپ اللہ کی پناہ لیجئے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر اس دشمن شیطان کا مقابلہ کیجئے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کا وسوسہ اگر آپ کو اکسا دے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو آپ اللہ سے پناہ مانگے، اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ ہی سننے والا، اللہ ہی جاننے والا ہے۔ قرآن میں 24ویں سپارے کے اندر یہ بات آئے گی، جہاں پر بھی یہ بات آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس شیطان سے مقابلے کے لیے تمہارے پاس کوئی بھی دوسری سبیل ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ آپ اللہ کی پناہ میں چلے جائیں۔ جب آپ اللہ کی پناہ میں چلے جائیں گے، اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے، اللہ کی حفاظتی باڑ میں چلے جائیں گے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ اس دشمن شیطان سے پھر محفوظ ہو جائیں گے، بچ جائیں گے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، اس لیے علماء نے کہا کہ اگر شیطان غصہ دلا دے تو کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انسان کو کوئی بھی وسوسہ آئے، گندا خیال آئے، تو آپ کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ اعوذ باللہ من کہہ کر انشاءاللہ شیطان کا وسوسہ، گندے خیالات بھی دور ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے جب آپ اعوذ باللہ کریں گے تو انشاءاللہ غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، یقیناً جو لوگ متقی ہوتے ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب انہیں چھوتا ہے شیطان کی طرف سے، طائفن کا ترجمہ یہاں پر وسوسے سے کریں گے، کوئی وسوسہ، تذکروا تو وہ چونک جاتے ہیں، فاذا هم مبصرون تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ دو چیزیں معلوم ہوئی کہ اس انسان متقی ایسے، نیک ایسے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو گندے وسوسے نہیں آئیں گے، اس کو برے وسوسے نہیں آئیں گے، یقیناً اس کو بھی برے وسوسے آئیں گے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، جو ہی گندے خیالات آئے متقیوں میں اور فاسقوں اور فاجروں میں فرق ہے کہ متقی فوراً چونک جاتے ہیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اللہ کی حفاظتی آڑ میں چلے جاتے ہیں، باڑ میں چلے جاتے ہیں اور شیطان سے بچ جاتے ہیں۔ اور بالفعل اگر کبھی ان سے، بالفرض اگر کبھی ان سے گناہ کا صدور بھی ہو جاتا، وسوسہ آیا اور پھر اس کے بعد گناہ کا صدور ہوا، تو آپ نے چوتھے سپارے میں وہاں پر متقیوں کی صفات میں یہ چیز بھی پڑھی کہ وہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ متقی کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو وسوسہ ہی نہیں آئے گا، متقی کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے گناہ کا صدور ہی نہیں ہو سکتا ہے، گناہ کا صدور متقی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور توبہ اور استغفار کرتے ہیں اور گناہوں پر اصرار نہیں کرتے ہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور ان کے بھائی يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ان کو گمراہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں، ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ پھر وہ باز نہیں آتے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، جب آپ کوئی معجزہ لے کر نہیں آتے ان مشرکین کے پاس، قالوا تو کہتے ہیں لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، آپ معجزہ کیوں نہیں لائے؟ قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی، آپ کہہ دیجئے میں پیروی کرتا ہوں اس وحی کی جو میری طرف بھیجی جاتی ہے میرے رب کی جانب سے۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ قرآن کریم دانائی کی باتیں ہیں تمہارے رب کی جانب سے۔ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور ہدایت کا سامان ہے اور رحمت کا سامان ہے، لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو کہ صاحب ایمان ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ اس کو غور سے سنیے، وَأَنصِتُوا اور چپ رہیے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اوپر والے مضمون کو بارہا بیان کیا گیا ہے کہ معجزہ لانا میرا کام نہیں، معجزہ لانا اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے تب میں معجزہ ظاہر کر سکتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں یہ چیز نہیں، یہ طاقت نہیں، یہ قرآن کریم بصیرت کا سامان، ہدایت کا سامان، رحمت کا سامان تم ہی لوگوں کے لیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ خاص طور پر نماز کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مسلکن شافی ہیں، لیکن شافی ہونے کے باوجود ابن عباس کی روایت لائی، نزلت فی الصلاۃ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی۔ معلوم ہوا کہ نماز میں جب قرآن پڑھا جائے، خاص سورہ فاتحہ یا قرآن کی کوئی دوسری صورت، تو امام کے پیچھے چپ رہیے۔ اس میں وہ حنفیہ کا مشہور مسلک ثابت ہوتا ہے جو بڑا معرکۃ الآراء ہے کہ قرات خلف الامام ہوگی یا نہیں۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات کرنی جائز نہیں ہے، خاص سری نماز ہو، خاص جہری نماز ہو، خاص طور پر جہری نماز میں تو قطعا نہیں۔ اور شوافی کہتے ہیں نہیں، امام کے پیچھے آپ کو قرات کرنی ہے۔
اور وہ لازم اور ضروری واجب قرار دیتے ہیں، حنفیہ اس کو مکروہ تحریمی قرار دیتے ہیں۔ یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے جس میں بڑا شدید قسم کا اختلاف ہے۔ حنفیہ متعدد روایات سے استدلال کرتے ہیں، مثلا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہو تو امام کی قراءت اس کی قراءت ہے۔ وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، جب امام قراءت کرے تو تم چپ رہو۔ یہ الگ الگ حدیثیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے ابن عباس کی اس روایت سے کہ یہ آیت خاص طور پر نماز کے بارے میں نازل ہوئی، جب نماز میں قرآن پڑھا جائے تو تم چپ رہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ یہ قرآن کا حصہ یا نہیں؟ پورا قرآن ایک بار نازل ہوا، سورہ فاتحہ 2 بار نازل ہوئی، وہ تو ڈبل قرآن ہے، اس لیے وہاں پر بھی امام کے پیچھے چپ رہنا ہی لازم اور ضروری ہے۔ فاستمعوا لہ، آپ غور سے سنیے، وانصتوا، اور چپ رہیے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ دیگر روایات سے استدلال کرتے ہیں، ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے اور ہر ایک اپنے مسلک پر عمل کرے۔ وہ استدلال کرتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز ہی نہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے۔ ہم کہتے ہیں بھئی یہ منفرد کے بارے میں، مقتدی کے بارے میں نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ یہاں پر ثابت ہو، چلے یہ تو ایک علمی بحث ہوئی جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، یہاں پر مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو سننا واجب ہے۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی انسان قرآن کو سنے تو سننے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ تیسرا کہ انسان کو ایسی جگہ پر تلاوت نہیں کرنی چاہیے جہاں لوگ مشغول ہوں با آواز بلند۔ کیوں؟ ایسی صورت میں اگر وہ غور سے نہیں سنیں گے تو وہ گنہگار ہو جائیں گے، اور نتیجتاً ان کو گنہگار بنانے کا ذریعہ آپ بن رہے ہیں تو آپ بھی گنہگار ہو جائیں گے۔ ایسی جگہ پر، ایسی محفل میں جہاں لوگ ذاتی گفتگو میں مشغول ہوں اور آپ جا کر زور زور سے قرآن کی تلاوت شروع کر دیں، یہ ایک قسم کی قرآن کی توہین ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، غور سے سنیے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور یاد کیجئے اپنے رب کو فی نفسک، دل ہی دل میں، تضرعاً عاجزی کے ساتھ، وخیفتاً ڈرتے ہوئے، ودون الجہر من القول، اور دھیمی آواز میں، بالغدو والآصال، صبح اور شام، ولا تکن من الغافلین، اور غافلوں میں سے مت بنیے۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتی، یقیناً جو لوگ آپ کے رب کے یہاں ہیں، جو فرشتے، لا یستکبرون عن عبادتی، وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں اختیار کرتے، ویسبحونہ، اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَلَهُ یسجدون، اور اللہ ہی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، متعدد مسائل یہاں پر نکلیں گے۔ اللہ کا ذکر کرنا ہو تو جہری کیجئے یا سری کیجئے؟ علماء کہتے ہیں کہ سری ذکر افضل ہے بنسبت جہری ذکر کی۔ اب تنہا کمرے میں ہے پھر جہری کر لیجئے، سری کر لیجئے، لیکن مسجد میں ہے، مجلس میں ہے، محفل میں ہے تو پھر سری ذکر افضل ہے بنسبت کس کے؟ جہری ذکر کے۔ ہمارے یہاں مساجد میں ہوتا یہ ہے کہ اتونا وہ کوشر پٹھی اس کرن زور زور ذکر تو اس کرن سری تو بعد لوگ اس کرن لط لط ذکر، وہی لط لط سو ذکر کرنوی ترٲوِتھ لوکو۔ اس لیے اگر ترغیباً وار وار ذکر یہ کرنا تو ات میں تیوتاہ حرج کینٛہہ، لیکن مائک گژھِ نہٕ استعمال کرنا ترغیباً اگر مسجد اندر ذکر وار وار یہ کرنا تاکہ باقی تہ پرن تتھ پہ تیوتاہ حرج چھُنہٕ کینٛہہ، گناہ چھُنہٕ ات کینٛہہ تہ، اگرچہ افضل گو سری ذکر نہ کہ جہری ذکر۔ افضل یہی ہے کہ سری ذکر کیا جائے نہ کہ جہری ذکر کیا جائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، آپ اپنے رب کا کو یاد کیجئے، اپنے رب کا ذکر کیجئے، دل ہی دل میں، تضرعاً گڑ گڑاتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ، خیفتاً ڈرتے ہوئے۔ اور دعا کے آداب بھی یہاں پر معلوم ہوئے کہ دعا جو کی جانی چاہیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ کی جائے، گڑ گڑاتے ہوئے کی جائے، خیفتاً ڈرتے ہوئے کی جائے، ودون الجہر من القول، اور دھیمی آواز میں کی جائے۔ ودون الجہر من القول، ایسی آواز جو بلند سے کم ہو۔ دون الجہر، الجہر من القول بولتے ہیں بلند آواز کو، دونا بولتے ہیں اس سے کم کو، یعنی زور زور سے کرکتولیاں کیے تھے۔ بالغدو والآصال، صبح اور شام۔ جو میں نے آپ کو پرسوں بتایا تھا کہ ہمارے یہاں قرآن کی تلاوت کی طرح باضابطہ طور پر جو بڑی خوبصورت آواز کے اندر قرات کی طرح دعائیں پڑھی جاتی ہیں، یہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں، دعائیں مانگی نہیں جاتی، جبکہ دعاؤں کا اصول کیا ہے؟ دعائیں مانگنی چاہیے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ ولا تکن من الغافلین۔ خانقاہوں کے اندر جو ذکر ہوتا ہے زور زور سے، اس میں بھی افضل یہ ہے کہ سری کیا جائے نہ کہ جہری کیا جائے۔ اب کچھ اس میں صوفیہ حضرات جہری ذکر کے قائل ہیں، لیکن جو جہری ذکر کے قائل ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ سری افضل ہے، جہری افضل نہیں ہے، اگرچہ جواز جہری ذکر کا بھی ہے۔
ولا آصال ولا تکن من الغافلین ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته. نقش بندیہ حضرات تو ٹوٹل جہری ذکر کے قائل ہی نہیں، وہ مانتے ہی نہیں جہری ذکر کو. ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته ویسبحونہ، اللہ تبارک و تعالی ہی کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وَلَهُ يسجدون، اور اللہ ہی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں.